اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف مشائخ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضان دو ہستیوں سے آگے چلا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ چاروں معروف سلاسل ان دو ہستیوں سے منسلک ہیں، جن میں سے تین سلسلے یعنی سہروردیہ، چشتیہ اور قادریہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے چلے، جبکہ نقشبندیہ واحد سلسلہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے چلا ہے۔ اب حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ظاہری نسبت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حاصل ہوئی اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ دوسری طرف روحی نسبت حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حاصل ہوئی، اور ان کے درمیان میں بھی ایک مشائخ ہیں جو اہل بیت میں سے ہیں۔ اب حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ گویا ایک سنگم بن جاتے ہیں، جن کو ظاہری نسبت سے بھی ربط حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور روحی نسبت سے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے۔ گویا یہ چاروں سلاسل کی پوری جامع نسبت ان کو حاصل ہے۔ اب ہمارے حضرت بیان میں فرماتے ہیں کہ ہمیں چاروں سلسلوں میں اجازت حاصل ہے، وہ اس طرح ہے: روحی فیض حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے حاصل کیا، اور ظاہری تربیت اور فیض حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حاصل ہوا۔ یوں انہیں جامع نسبت دونوں ہستیوں سے حاصل ہوئی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل السلوک میں لکھا ہے کہ اویسیہ سلسلہ میں حصول فیض کے لیے عمر کی شرط نہیں، کم بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو ان کی عمر اتنی کم بھی نہیں تھی جتنی عام طور پر سمجھی جاتی ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے سارا واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح یہ حاضر ہوئے۔ بعض احادیث کی روایت بھی ان سے ثابت ہے، اور تصوف کی تعلیم ظاہری حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حاصل کرنا بھی ثابت ہے۔ نسبت کا ظاہر سے بھی تعلق ہے، لیکن یہ ضروری نہیں۔ دوسری طرف حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روحانی طور پر اویسی طریقے سے نسبت حاصل ہوئی، اسی لیے ہمارے مشائخ کا سلسلہ روحانی طور پر آگے چلا ہے۔ درمیان میں مشائخ کی ظاہری ملاقات بھی ہے اور بعض جگہ فصل ہے، لیکن اوپر کے مشائخ کے حالات موجود ہیں جہاں سے ان کے ظاہری سلسلوں کا پتہ چلتا ہے۔ مثلا اگر ایک شیخ نے اور کسی شیخ سے روحانی فیض حاصل کیا ہے تو درمیان میں دو ظاہری شیخ بھی موجود ہیں جن سے انہوں نے ظاہری فیض ابتدا میں حاصل کیا، سوائے حضرت ابو ایوب محمد صالح رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ان کے اور حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان تقریباً 80 سال کا فاصلہ ہے، اور درمیان میں کسی ظاہری شیخ کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ بات ہمیں صرف حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے انکشافات اور بتانے سے پتہ چلی ہے، ورنہ تاریخ میں یہ واقعات نہیں ملتے۔ اوپر کے سب مشائخ کے ظاہری شیخ بھی ہیں اور تاریخ میں حالات بھی ملتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب محمد صالح رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت اللہ دین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے حج کے دوران ہوئی، وہاں سے ان کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت اللہ دین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد عرب سے ہندوستان آ کر آباد ہوئے، پھر یہاں سے واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہ ان کے نام سے بھی ظاہر ہے، نام ہندی ہے، عربی نہیں۔ حج کے دوران ملاقات ہوئی تو انہوں نے نہیں پہچانا، انہوں نے ان کو پہچانا تو یہ ان سے منسلک ہو گئے۔ وہاں سے دونوں ہستیاں مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ حضرت ابو ایوب محمد صالح رحمۃ اللہ علیہ کا وطن موجودہ ایران میں وہ علاقہ تھا جس کو خراسان کہتے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آدمی آپ کے سپرد ہے۔ پھر یہ ان کو ساتھ خراسان لے گئے، کم از کم 1 سال اپنے ساتھ رکھا۔ 1 سال میں منازل سلوک طے کرائیں، پھر وہاں سے دوسرے حج پر ان کو ساتھ لے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خدمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ذمے جو ڈیوٹی لگائی تھی میں نے پوری کر لی۔ پھر یہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے وطن جانے کے لیے رخصت ہوئے تو حضرت اللہ دین مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کو رخصت کرنے آگے تک گئے، جہاں سے 3 راستے نکلتے تھے، ایک مکہ مکرمہ کو، ایک مدینہ منورہ کو، اور ایک خراسان کی طرف جس سے وہ گئے تھے۔ اب انہوں نے ان کو رخصت کیا، انہیں طی العرض حاصل تھا۔ انہوں نے 1، 2 اور 3 قدم اٹھائے اور اپنے وطن چلے گئے۔ اب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ واپس مدینہ تشریف لے آئے، کچھ دن وہاں رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روحانی طور پر ہو رہی تھی، تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آپ ہند چلے جائیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میری ہمت نہیں تھی کہ میں عرض کروں کہ کہاں اور کیوں جاؤں، بس وہاں سے ہندوستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس سے آگے کا واقعہ صرف حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی پتہ چلا اور اس کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان پہنچ کر پہلے دہلی گیا، پھر اجمیر گیا اور پھر اس صحرا میں پھرتا پھراتا اس جگہ پہنچا جہاں اب حضرت کا مزار شریف ہے۔ یہ جنگل تھا، یہاں جگہ اچھی لگی تو قیام فرمایا۔ یہاں بھی تھوڑا عرصہ قیام کیا، زیادہ سے زیادہ کم و بیش 40 دن بنتے ہیں۔ اس جگہ سے مجھے انس پیدا ہو گیا۔ آس پاس کے لوگوں نے ایک نیک صورت سمجھتے ہوئے کچھ میرے ساتھ محبت کی، پھر میرا وقت آ گیا، لوگوں نے اسی جگہ پر سپرد خاک کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں مزار کا نشان بھی مٹ گیا، تا آ کے مولانا عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے میں آئے۔ آپ پٹوار کے شعبے سے منسلک تھے۔ اس جگہ دریا کے کنارے کچھ درخت تھے تو اپنا پٹوار کا کام یہاں بیٹھ کر کرتے تھے۔ انہیں اس جگہ سے انس بھی پیدا ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ مراقبہ احادیت حاصل کر چکے تھے۔ ان کے ظاہری استاد ملتان کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، جن سے انہوں نے ابتدائی سلوک کی تعلیم بھی حاصل کر رکھی تھی۔ انہیں یہ جگہ اچھی لگی، دن کو کام کر کے رات 7 والے گاؤں چلے جاتے۔ یہ لنگر مخدوم بعد میں آباد ہوا۔ یہاں مخدوم برہان الدین صاحب سب سے پہلے تشریف لائے۔ ان کے شیخ بھی ملتان سے تھے اور وہ سلسلہ سہروردیہ کے شیخ ہیں۔ میرے خیال کے مطابق حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ میں تھے کہ برزخ سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ ہوا، پھر ان کی تربیت کی اور ایک درجہ تک ان کو لے گئے۔ اس دوران میں حضرت مولانا یار خان رحمۃ اللہ علیہ کا رابطہ حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے مشائخ سے ہوا اور ان کی تربیت شروع ہوئی۔ پورا واقعہ بیلوں والا آگے لکھا ہے۔ تا آگے 16 سال کا طویل عرصہ گزرا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو آخری مقام تک توجہ دے کر پہنچا دیا۔ وہاں پر ان کو اجازت عطا فرمائی اور 3 وصیتیں کی، جس میں سے ایک یہ تھی کہ کسی ظاہری شیخ کے پاس جانے کی اجازت نہیں، ہاں البتہ برزخ کے مشائخ کے پاس جب جائیں تو حصول فیض کی نیت سے نہ جائیں، مجالست و موانست کے لیے جا سکتے۔ حضرت کے مراقبہ جب آگے ہوئے تو آپ نے عرض کیا کہ حضرت عبد الرحیم کو بھی آگے کے مقامات طے کرا دیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا، جو ان کے لیے تھا ان کو مل گیا، یہ آپ کے لیے ہے لیکن ان کو بتانا نہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کشف کیا ہے۔ دونوں ہستیاں صاحب کشف ہیں، لیکن پھر درمیان میں حجاب یا پردہ ہے، ایک کے حالات دوسرے سے پوشیدہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا میں 2 ہی ہستیاں ہیں جن سے مجھے فیض ملا، ایک میرے شیخ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی دنیا میں 2 ہی ہستیاں ہیں جن سے مجھے فیض ملا، ایک میرے شیخ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی مشائخ کی ڈیوٹیاں لگتی رہیں دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ مجھے اگلے مقامات کی نشاندہی کر کے وہاں تک لے جائیں۔ سب سے پہلے یہ مسئلہ وہاں پیش آیا جب کل اولیاء اللہ کی ارواح مبارکہ دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان کو کس کے سپرد کیا جائے جو ان کو ساتھ لے کر چلے۔ توجہ وہی پہلے شیخ کی ہے، تو سب سے پہلے یہ کام حضرت شاہ صاحب دندہ والے کے سپرد ہوا۔ حضرت شاہ صاحب سلسلہ کبریہ ہمدانیہ کے شیخ ہیں۔ حضرت نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب سلسلہ ہیں، ان کے نیچے سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور حضرت شاہ صاحب دندہ شریف والے ہمدانی نسلاً بھی ہیں اور نسبتاً بھی ہیں۔ وہاں سے حضرت کو ساتھ لے کر چلے اور جہاں تک ان کی رسائی تھی وہاں تک نشاندہی فرمائی، اور اس کے بعد پھر بزرگ جن کا ظاہری مزار نہیں، وہ بھیرا میں دفن ہے، ان کا نام مبارک حضرت ہادی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ منصب کے لحاظ سے غوث ہیں اور بہت پہلے کے آدمی ہیں۔
یعنی قریب کی صدیوں میں سے ان کا واقعہ بھی حضرت نے بتایا تھا، ظاہری حالات نہیں۔ انہیں ایک کنویں میں شہید کیا گیا، اب بھی اس کنویں میں ایک تختہ پر تشریف رکھے ہوئے نظر آتے ہیں، پانی کے اوپر جہاں تک ان کی رسائی تھی وہ نشاندہی فرماتے رہے۔ اس کے بعد حضرت بہاؤالدین ذکری رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا گیا، پھر وہ اپنے مقام تک ساتھ لے کر گئے۔ اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ یہ کام سپرد ہوا۔ وہ بہت بلندی منازل والے شیخ ہیں، وہاں تک وہ لے کر گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اپنی تربیت میں لے لیا اور مقامات طے کروائے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے شیخ کا ایک متوازی سلسلہ ہے، جن کو شیخ صحبت کہہ سکتے ہیں، اور شیخ تربیت اور فیضان صرف ایک ہے، حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں کوئی نہیں۔ پھر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے سوائے اپنے شیخ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے ان ہستیوں کو مراقبات طے کرائے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی اور جہاں اس کے بعد پھر بزرگ جن کا ظاہری مزار نہیں، وہ بھیرا میں دفن ہے، اور ان کا نام مبارک حضرت ہادی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ منصب کے لحاظ سے غوث ہیں اور بہت پہلے کے آدمی ہیں، یعنی قریب کی صدیوں میں سے۔ ان کا واقعہ بھی حضرت نے بتایا، ظاہری حالات نہیں۔ انہیں ایک کنویں میں شہید کیا گیا تھا، اب بھی اسی کنویں میں ایک تختہ پر تشریف رکھے ہوئے نظر آتے ہیں، پانی کے اوپر جہاں تک ان کی رسائی تھی وہ نشاندہی فرماتے رہے۔ اس کے بعد حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا گیا، پھر وہ اپنے مقام تک ساتھ لے کر گئے۔ اس کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ یہ کام سپرد ہوا۔ وہ بہت بلندی منازل والے شیخ ہیں، وہاں تک وہ لے کر گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اپنی تربیت میں لے لیا اور مقامات طے کرائے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے مشائخ کا ایک متوازی سلسلہ ہے، جن کو شیخ صحبت کہہ سکتے ہیں، اور شیخ تربیت اور فیضان صرف ایک ہے، حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں کوئی نہیں۔ پھر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے سوائے اپنے شیخ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے ان ہستیوں کو مراقبات طے کرائے، روحانی طور پر آگے ترقیاں دیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا ان سے استادی شاگردی کا بھی تعلق ہے۔ ویسے تو وہ ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے آباء و اجداد ہیں، اور یہ ایسے بھی ہیں جیسے بیٹا کسی کا بادشاہ بھی ہو جائے تو وہ بیٹا ہی رہتا ہے، اور باپ اگر چپڑاسی بھی ہو تو وہ باپ ہی رہتا ہے۔ یہ سب باتیں ہم نے حضرت جی کی زبانی سنی ہیں، یہ باتیں لکھنے سے زیادہ سمجھنے کی ہیں۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ محدث بھی ہیں، اور یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہوئے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ میں زیادہ آگے سمجھتے ہیں یا آپ امام محمد کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ امام محمد کو، کیونکہ ہوا اتقى منہم، من ہوا اتقى فہو افقی، یعنی وہ زیادہ متقی ہیں، اور جس کے اندر تقوی زیادہ ہے اس کے اندر فقہ کی سمجھ زیادہ ہے۔ یہ باتیں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کشف صحیح سے بیان فرمائی ہیں، ورنہ ظاہری ثبوت نہیں ملتا۔ جیسے یہ باتیں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کشف صحیح سے بیان فرمائی ہیں، ورنہ ظاہری ثبوت نہیں ملتا۔ جیسے حضرت ابو ایوب محمد صالح رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ سے تعارف کیسے ہوا، اور درمیان میں وقفہ تقریباً 80 سال کا ہے۔ ملاقات کا ذریعہ یہ بنا کہ حضرت ابو ایوب محمد صالح رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا۔ جیسے حضرت ابو ایوب محمد صالح رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ سے تعارف کیسے ہوا، اور درمیان میں وقفہ تقریباً 80 سال کا ہے۔ ملاقات کا ذریعہ یہ بنا کہ حضرت ابو ایوب محمد صالح رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا، جس سے ان کے ساتھ محبت پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک خواب دیکھا جس سے محبت اور بڑھ گئی۔
پھر یہ ان کے مزار پر گئے جو ہرات میں ہے، وہاں پر پھر اویسی نسبت سے ان سے رابطہ ہوا، جبکہ حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا ظاہری سلسلہ بھی تھا۔ اسی طرح نیچے حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ سے نیچے ظاہری سلسلہ بھی چلا، جس میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مشائخ ہیں، جبکہ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ سے ظاہری سلسلہ نہ چلا، ان کی نسبت اویسیت کے طریقے سے آگے بڑھی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رابطہ حضرت عبدالرحیم صاحب کے ذریعہ سے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رابطہ حضرت عبدالرحیم صاحب کے ذریعہ سے حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا۔ مولانا عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے شیخ تربیت نہیں ہے، شیخ رابطہ ہے، لیکن آپ نے اس احسان کی وجہ سے انہیں سلسلہ کے اندر رکھا ہے۔ آگے ملاقات حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی ہے۔ آگے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری ملاقات ہے حضرت ابی محمد صالح رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر ان کی ملاقات لیکن آپ نے اس احسان کی وجہ سے انہیں سلسلہ کے اندر رکھا ہے۔ آگے ملاقات حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی ہے۔ آگے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری ملاقات ہے حضرت ابی محمد صالح رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر ان کی ملاقات حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ سے ظاہری نہیں روحانی ہے۔ آگے ان کی ملاقات حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ سے ظاہری ہے۔ پھر خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے فیض حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے لیا ہے، ان کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ گو ظاہری مشائخ بھی ہیں جن سے ابتداءً تربیت حاصل کی، لیکن وہ سلسلہ حضرت باعزید بسطامی علیہ رحمۃ سے ہے، ان سے نہیں، ان سے رابطہ روحانی ہے۔ پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان فاصلہ ہے اور ظاہری ملاقات نہیں ہے۔ درمیان میں کوئی دو مشائخ کا فاصلہ ہے، ان کا ظاہری سلسلہ بھی ہے لیکن ان سے تعلق روحانی ہے۔ آگے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا فاصلہ ہے۔ آگے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت ہے، مگر حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روحانی نسبت ہے۔ بعض دفعہ مشائخ شیخ رابطہ کا ذکر نہیں بھی کرتے اور شیخ رابطہ ضروری بھی نہیں، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضان ہوا خواب کے ذریعے سے، یا جیسے ہمارے سلسلے میں روحی فیض کے ذریعے نسبت عطا ہوئی۔ بس یہیں تک ہے، اس میں اتنے ہی ہے۔ تو یہ کنور شمس کہتے ہیں کہ وہ حضرت شاہ صاحب کا ایک بیان ہے، اس سے یہ اخذ کیا ہوا جی۔ لیکن حضرت شاہ صاحب نے ایک بیان فرمایا تھا، اس بیان کو یہ تحریر کیا گیا۔ یہ لکھا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا اور صحیح کر لیں، یا اس میں آپ کو اضافہ بھی کرنا پسند فرمائیں گے؟ ساتھیوں کے لیے معلومات اچھی ہیں اس میں، عام ساتھیوں کے لیے اچھی معلومات ہیں اس میں۔ بڑے اختصار سے انہوں نے سارا نقشہ کھینچ دیا، حضرت شاہ صاحب نے بڑے اختصار سے اتنا بڑا نقشہ کھینچ دیا۔
یہ تو انہوں نے 12 ارشاد فرمایا تھا ملاقات پہ کہ میں اس کوشش میں ہوں کہ کوئی تحریر سلسلے کے تعارف کے ضمن میں لکھ دوں. بیان تو حضرت نے فرمایا ہے لیکن حضرت خود لکھنا بھی چاہ رہے تھے، لیکن شاید اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت سے تحریر تو نہیں فرمائی کچھ چیزوں کو. جی پورا وجود کام جاتا ہے. جی پورا وجود کام جاتا ہے. بہت بڑی بات ہے. لکھ کے پھر آپ کی خدمت میں پیش کریں.